کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ زندگی کا ایک دن اور عطا کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں صبح صبح علم کا رزق عطا فرمایا اور بہترین لوگوں کا ساتھ عطا کیا۔ جی کیا حال ہے آپ کی؟ سیرت کا کیا حال ہے؟ اپنی سیرت کا کچھ سنائیے، سیرت نبوی تک کہاں تک پہنچے؟ جو آپ کی کوشش ہے کہ ہم اتباع رسول کر سکیں اور کامیاب ہونے والوں میں سے ہو سکیں، تو آپ کی کوشش کہاں پہنچی؟ کچھ اپنا واقعہ شیئر کیجئے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں۔ جی سیرت پڑھنے سے پہلے نا میں بہت زیادہ ہارش اسپوکن تھی، بہت زیادہ سخت بولتی تھی، مجھے اور بہت جلدی ہر بات کا جواب دے دیتی تھی، میں بالکل بھی سیکریفائز نہیں تھا۔ لیکن جب سے میں نے سیرت کی کلاس جوائن کیا ہے یا جب سے میں نے الہدیٰ جوائن کیا ہے تو تب سے میں فیل کر رہی ہوں کہ مجھ میں یہ چینج آ گئے، اب میں کمپرومائز کر لیتی ہوں۔ کیا سوچ کے کر لیتی ہے کمپرومائز؟ جیسے دین کی تعلیم میں نرمی ہے، وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے، وہ بات جلدی مان لی جاتی ہے۔ تو میں نے اس چیز سے فیل کیا کہ اگر ہم لوگ سختی کو چھوڑ کے نرمی سے کوئی بات کریں گے یا اپنے لہجے میں سافٹنس لائیں گے تو میرا خیال وہ لفظ اور وہ بات زیادہ افیکٹو ہوگی۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ بطور سنت کے نرمی اختیار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا بطور ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کے بھیجا تھا؟ کوئی ڈگری دے کے نہیں بھیجا، مال و دولت دے کے نہیں بھیجا، کیونکہ آپ نبی ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بڑے وی آئی پی ہیں، تو آپ کو کوئی ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے جس سے روب لوگوں پہ آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسے سخت مزاج لوگ تھے، اکھڑ مزاج لوگ تھے، اپنی خودی میں بڑے مغرور تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا اخلاق دے کے بھیجا گیا تھا۔ یہ اب آپ دیکھیں بالکل اپوزٹ ٹپ ہے۔ ہم جب ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ جتنے اکھڑ نا ہم اس سے زیادہ اکھڑ بن کے دکھائیں گے ذرا ان کو، یا اگر یہ سختی سے بات کریں گے تو ہم 4 گنا سخت ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سنتے نہیں نا بغیر اس کے بعد۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اچھا اخلاق کیوں دے کے بھیجا گیا؟ ان کو نرمی کیوں دے کے بھیجا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اس چیز سے زیادہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بطور سنت کے نرمی اپنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب ہے وہ شخص جو نرم مزاج ہوتا ہے، اور جو سخت مزاج ہے وہ اللہ سے دور ہے، تو اس لیے بھی اللہ کی قربت پانے کا بھی ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی؟ زہرہ؟ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم میری زندگی میں جو چینج آیا ہے سیرت پڑھنے کے بعد وہ یہ آیا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کا کام شروع کرتے ہیں نا نیا کیونکہ ہماری پہلے جو روٹین ہوتی ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں اس میں مطلب زج کرتے ہیں، یا جب ہم بار بار ایک چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تمہارا کیا رویہ تھا تو اب کیا ہے، تو کبھی کبھی ہم بہت زچ ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے تو ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اس بات کو پورا نہیں سمجھتا، لیکن ایک چیز ان کے بہت ہوتی ہے بہت جلدی کہ یہ جو جس دین کو تم جس پہ چل رہی ہو وہ تمہیں یہی سکھاتا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے بہت کل جب پڑھا صحابہ کے ساتھ پڑھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھا کہ جب آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے کس طرح سے آپ لوگوں کو جو اس راستے میں روکتے تھے آپ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، تو اس چیز نے بڑا کلک کیا ہے کہ اب میں نے بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو سنت سے ملتا ہے، اور لوگوں کی ایسی باتوں کو دل پر نہیں لینا یا اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ اچھا جواب دینا ہے، مسکرا کر پیشانی سے ان کو مثبت جواب دینا ہے۔ بالکل، وجہ یہ کہ وہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے کیا کہنا ہے کوئی بات نہیں، یہ جانتے نہیں ہے نا کہ کیا میں پڑھ رہی ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہی ہوں یا میں کیا عمل کر رہی ہوں، یا پہلے مجھے نہیں پتا تھا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ ہم سے بیسیکلی جاننا چاہتے ہیں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے نا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسی کیوں بن گئی ہو، پہلے تو تم ایسی تھی، تو اٹ مینس کہ ان کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہے آپ کی اچھائی کو دیکھ کے، آپ کے بھلائی کو دیکھ کے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ میں چینج کیسا آیا۔ تو اس بات کو کبھی نیگیٹو نہ لیا کریں کہ یہ مجھے تانا دے رہے ہیں یا مجھے ایسے کہہ رہے ہیں،
آپ کہیں شکر الحمدللہ، اس کا مطلب ہے مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو انہوں نے نوٹس کیا ہے. تو آپ پھر ان کو مسکرا کے بتائیں کہ ہاں میں نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے آیات بڑی متاثر کرتی ہیں، مجھے سیرت نبوی متاثر کرتی ہے. پازیٹیو بات کو لے کر پازیٹیو جواب دینا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی لائبہ. جی باجی، میں نے جس طرح ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ ہم بہت سے صحابہ کرام تھے جن پر بہت ساری تکالیف اور پریشانیاں آئی تھی، تو اب ہم لوگوں کا یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ ہم پر بھی جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم اس چیز کو سنت سمجھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں آئی تھیں، تو یہ لائف کا حصہ ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بالکل، آپ دین کی طرف آئیں، دنیا کی طرف آئیں، آزمائشیں آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ کیونکہ یہ فرما دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ دین میں آئیں گے تو آزمائے جائیں گے، ورنہ دنیا تو جنت ہے آپ کی پہلے سے. یہ تو دونوں میں ہی آئے گا، صرف فرق اتنا ہے ہم کون سے رستے پر ہیں. جب ہم دین کے رستے پر ہوتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ سلیقہ سیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا دیتے ہیں کہ جب نعمت ملے تو شکر کرو، جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرو. دنیا میں ہوتے ہیں تو واویلا کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، اپنا اجر گنوا دیتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. جی شہلا گل. اسما خان. جی باجی، جب سے یہ بک سٹارٹ کی ہے تو جی شہلا. یہ بک جو ہے پڑھتے ہوئے مجھے ایسے ہی آنسو نکل آتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. مطلب رسالت سے پہلے ہی ان کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ ہماری وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے وہ غار میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو. مجھے یہ چیز بہت زیادہ کھینچتی ہے، پھر ان سے کیوں نہ فالو کرے. اللہ تو ہے ہی رحیم، اس نے نبی کتنا پیارا بھیجا کہ وہ ہماری فکر میں سجدوں میں رہتا کہ ہم جہنم کا ایندھن نہ بنے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے جو ہے رویے میں چینج لاؤں. یہ بک میرے لیے بالکل ایک ریمائنڈر ہوتی ہے اس ٹائم جب میں کوئی اسپیشلی غصہ جب آ رہا ہوتا ہے بچوں پہ ہے یا جو بھی ہے، کوئی چیز اس کے مطابق نہ ہوئی، تو یہ بک میرے لیے بالکل ایک وہ ہوتی ہے بارش کے قطرے کی طرح جو گرتا رہے پتھر میں سوراخ ضرور کرتا ہے. میں دعا بھی کرتی ہوں کہ پورا نہ صحیح لیکن کچھ تو ان کے کردار کی کوئی خوبی اپنے اندر لے کر جائیں، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو نبی ہمیں پہچان تو لیں کہ ہم انہیں کی امت میں سے ہیں. جی بالکل، بارک اللہ فیک. کیونکہ پورا کرنا ہے، تھوڑا سا نہیں، ہمیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ جب قرآن کو پڑھیں آلویز اپنا ہائی لائٹر اپنے ساتھ رکھیں. 2 ہائی لائٹر رکھیں، ایک جیسے آپ نے گرین رکھا اور ایک آپ نے اورنج رکھ لیا یا کوئی بھی کلر. جب آپ نے دیکھا کوئی کرنے کا کام آ رہا ہے اور آپ نہیں کرتی ہیں، اس کے اوپر گرین ہائی لائٹ فوراً کر دیں کہ یہ مجھے کام اپنے ٹاسک میں ڈالنا ہے، کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح اپنی سیرہ کی بک ہے، کوئی اور کام ہے، ہمیشہ اپنے ٹاسک جو ہیں وہ بالکل کلیئر رکھیں. اسی طرح ایک ہے آپ کا جیسے اورنج ہے یا کوئی اور کلر ہے، آپ نے رکھا کہ کوئی کام ایسا ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے نہیں کرنا اور آپ کرتی ہیں. مثلا غصہ کہا جا رہا ہے نہیں کرنا، والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، آپ کرتی ہیں. تو پھر آپ نے فوراً اپنا اورنج ہائی لائٹر لگایا کہ اچھا یہ کام مجھے اپنے اندر سے نکالنا ہے، کہ یہ بات منع ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ دیکھیں گی کہ وہ ٹاسک آپ کی زندگی میں جب عمل کے آئیں گے تو ہی آپ عمل کر پائیں گی. ورنہ یاد رکھیں کہ آپ ساری زندگی بھی سورہ یاسین پڑھتے رہیں، آپ کو کبھی سورہ یاسین پوری حفظ نہیں ہونی، بس ایسے ہی کچے پکا ہی رہنا ہے. لیکن جس دن آپ نے حفظ کرنے کا سوچ لیا اس دن آپ کو حفظ ہوگی. بالکل اسی طرح جس دن آپ نے قرآن کو، سیرہ کو، اپنی ہر سبجیکٹ کو، ہر علم کو اپنے عمل کے لیے پڑھا، اس دن آپ کا عمل بدلنا شروع ہو جائے گا. تو جس بھی سبجیکٹ کو پڑھیں، قرآن کی آیت بھی پڑھیں، یہ سوچ کے مجھے اپنے آپ پر لگانی ہے، مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے اوپر چیک رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، علم کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، صرف 1 سال نہیں. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا رہے گا، یا آپ کے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی. اس لیے یہ نیت کریں پورا ہمیں عمل کرنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا بہت نہیں،
پورے داخل ہو جاؤ. اس لیے ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ بہت اچھے کامنٹس ہوتے ہیں آپ کے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ کر پاتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. دین اسلام میں بے شمار لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں، تو یہ تو ایک یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان سے قربانی مانگتا ہے، اور قربانی محبت کا اظہار ہے، کیونکہ جہاں محبت ہوگی وہاں ہی انسان قربانی دے سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ ممکن ہے نہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رضی اللہ جو لوگ بنے اور جو صحابہ کرام ہوئے یا انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بہت زیادہ تھی. یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی میں جو بھی چیلنجز آئے انہوں نے دین کو آگے رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی عظمت کو آگے رکھا، اور اپنے ذات کی نفی کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی. اسی طرح سے جو کچھ بھی ان کے مفادات تھے ان کو پیچھے کرتے ہوئے جب وہ آگے بڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی ان سے راضی ہو گیا. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے جو اسلاف ہیں، جو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں جن سے واقعی اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہاں کیا حالات تھے کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قائم رہے، استقامت کے ساتھ اسی رستے پر رہے. حضرت عمار کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا. وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور کمزور تھیں. انہیں کم وقت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہوئیں. گویا کہ بزرگ بھی اس قربانیوں میں شامل تھے، نوجوان بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، بچے بھی تھے، کوئی شخص پیچھے نہیں تھا. یعنی بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں اچھا قربانی دینے کی بات آئے تو وہ مرد حضرات دیں نا، مولوی ہیں نا معاشرے میں، وہ سدھاریں ساری چیزوں کو، ہم تو بالکل آرام فرمائیں گے. یاد رکھیں کہ جس کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خواتین ہیں ان کا بھی ذکر کیا. حضرت مریم کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اسی طرح فرعون کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت خدیجہ کا ذکر کتنا ہائی لائٹڈ ہے، حضرت عائشہ کا ذکر ہائی لائٹڈ ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی سروس کے لیے جو بھی جس طرح بھی کنٹریبیوٹ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں. وہ بڑے ناز و نام میں پلے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا. اب دیکھیں بعض دفعہ آزمائشیں گھر کے اندر سے آتی ہیں اور گھر سے ہی نکال دیا. چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی جو تھی وہ بالکل ادھڑ گئی تھی. کہاں اتنے ناز و نام میں پلا ہوا بچہ، اور کہاں پر جس وقت اسلام لایا تو اس نے ہر چیز اپنی چھوڑ دی. حضرت صہیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا. ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا. اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی پیارے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی طرف آئیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ تو ہماری واہ واہ کریں گے، ہر شخص ہمیں وی آئی پی سمجھے گا، اور ذرا سا کوئی بات نہیں کہہ دیتا تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے، فوراً ہمیں اپنی عزت جاتی ہوئی لگنے لگتی ہے، فوراً ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں بات نہیں کرنی چاہیے، لوگ مائنڈ نہ کر جائیں کہ میں ان کے خلاف بات کر رہی ہوں کیونکہ جو ان کا مزاج ہے میں ویسے بات نہیں کر رہی، یا میں ویسے خود نہیں بن رہی، لباس میں اپنے انداز میں ویسی نہیں ہوں. تو ہم لوگوں سے جب ایکسیپٹنس چاہتے ہیں ہم وہاں ناکام ہوتے ہیں، ہم وہاں ڈس ہارٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے لوگوں کو خوش کرنے کی، آپ کی نیت ہی صرف اللہ کے لیے ہے، تو ڈس ہارٹ کس بات پہ ہونا.
حضرت ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق جیسا آدمی بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بس چاہتے تھے کہ اسلام لائیں اور جی بس سب آسانیاں تھیں۔ آپ دیکھیں ان کو اب کیسی کیسی مشکلات تھیں۔ ان کو رسی سے باندھا جاتا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسیاں بندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے۔ تو لہٰذا یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ تھیں ہی، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے بھی کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا تھا۔ لہٰذا ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ تھا؟ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف اور وقار دیا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہیں کرتے تھے۔ مزید یہ کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت اور احترام کے نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ لہٰذا انہوں نے ابو طالب سے بات چیت کی تاکہ اس سختی کو دور کیا جا سکے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمنس کو وہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اچھا مسلمان ہے، اچھا مومن ہے، اسے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ تو فنیٹک ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ وہ لفظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص اپنے اصولوں میں سچا ہو، اپنے ایمان پر پکا ہو، تو اس کے لیے جان بوجھ کے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نہ یہ ہٹ رہے ہیں اپنی سازشوں سے، اپنے ایسے اعمال سے کہ جس سے یہ اسلام کو روک سکیں، اور آج تک یہ کوشش جاری ہے اسلام کو دبانے کی، اسلام سے ہٹانے کی۔ اور آپ لیکن اس کے مقابلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی استقامت دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، جس کی وجہ سے آج یہ اسلام زندہ ہے۔ تو یہ تو ایک حق و باطل کی جنگ ہے جو آخری سانس تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ ہمارا صرف حصہ کیا ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم باطل کو پروموٹ کرنے والے ہیں اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، یا پھر ہم ہر سچویشن میں حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ہم اس وقت بھی حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں جب ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے ایسا، تو اس وقت بھی اللہ کی خاطر جو کرے گا تو اس کا اجر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ پہلے سٹینڈ لینے والے ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے 10 سال بعد، 5 سال بعد، کسی کے لیے 6 سال بعد، کسی کے لیے 2 سال بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی فیملی میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ کو دیکھ دیکھ کر اسلام کا شوق اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوگا۔ آپ ہی دیکھیں گے کہ کوئی اور قرآن کا کورس کر رہا تھا جس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اب قریش کے لوگ جو تھے انہوں نے ابو طالب کا سہارا لیا کہ ان کے ذریعے سے ان کے بھتیجے کو سمجھایا جائے۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے آپ ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے خود نبٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے چچا کو ایسی سپورٹ بنا دیا تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ بھی اگر دین پر ہوں گے، درست دین پر ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا روب قائم کر دیتا ہے کہ جو اس کے دین کی خدمت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جب دیکھا کہ سیدھے طریقے سے سمجھانے سے بات نہیں بن رہی ہے اور آپ اپنے کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ جب قریش نے دیکھا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور صبر سے وہی کام کیے جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مشورے کیا آپس میں اور ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، شرف اور منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے اور ہمیں بیوقوف کہا جائے۔
لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، اور ہم اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے، یعنی پھر ہم آپ کے ساتھ ایک طرح سے جنگ کا بات آ گئی، یا تو آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اصل کیا چیز ہوئی؟ آپ کی اپنی ڈٹرمنیشن، آپ کی اپنی اندر کی ایمانی قوت۔ ہم جو لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں نا کہ اچھا لوگ مجھے سپورٹ کریں تو میں دین پر عمل کروں، لوگ مجھے اگر اجازت دیں تو میں دین پر عمل کروں، معاشرہ مجھے کہے، معاشرہ سارا پہلے دیندار بن جائے تو میں دین پر عمل کروں، میرے ماں باپ بھی ذرا قرآن پڑھے ہوئے ہو جائیں پھر میں دین پہ عمل کروں۔ تو اب یہ ہمیں سمجھ میں آئی بات جو ہمارا پہلا کوشچن تھا کہ ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ میرے متقی مومن مخلص مومن بننے میں کیا لوگوں کا قصور ہے، معاشرے کا قصور ہے، میرے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمیں دین شروع سے نہیں بڑھایا گیا تھا، یہ سارے فیکٹر حائل ہیں، یا میری اپنی ذات کے اندر سے ہی کمی ہے کہیں پر؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، دین انسان کے اپنے اندر کی ایمانی قوت سے عمل میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا دیندار گھرانہ ملا تھا؟ ان کے والدین نے کون سی ان کو بچپن سے تربیت دی تھی جس کی وجہ سے وہ ابراہیم بن گئے تھے؟ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے آپ حالات کو دیکھیں تو ان کا پورا معاشرہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے دین پر ہوتا، ان کے اپنے گھر والے ان کے دین کے اوپر نہیں تھے۔ تو یہ کہاں سے فیصلہ ہوا؟ یہ اندر کا فیصلہ تھا کہ جو چاہتا تھا وہ اسلام لاتا تھا، جو نہیں چاہتا تھا وہ نہیں لاتا تھا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ہمارے متقی نہ بننے میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، اصل ہماری اپنی ڈٹرمنیشن ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح قریش کی پھر عجیب و غریب تجاویز اور جو تھیں وہ شروع ہو گئی تھیں۔ مثلا انہوں نے ابو طالب سے آ کر کہا کہ اس نوجوان کو، ہمارا ایک قریش کا نوجوان ہے، وہ اسے آپ لے لیں اور اپنا لڑکا ہمیں دے دیجئے، ہم اسے رکھیں گے، آپ اسے رکھ لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایک گھر میں دو مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، چچا آپ کے اپنے سگے گھر والے ہیں جو اسلام پہ نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں گھر میں نہ تو میں ہے، نہ کوئی لڑائیاں ہیں، نہ ایک دوسرے پہ فتوے ہیں، نہ ہر وقت ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ مومن کا اخلاق ہر ایک کے ساتھ بہترین ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے نہیں کہا کہ آپ لڑائیاں کر کر کے اپنے گھر والوں سے ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ کیونکہ بعض دفعہ جب نیا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے، لوگوں کا بولنا بھی، لوگوں کا چلنا بھی، لوگوں کا بیٹھنا بھی، ہر چیز میں آپ کو لگتا ہے یہ بھی دین کے خلاف ہے، یہ بھی دین کے خلاف ہے، اور ایک دم آپ بعض دفعہ بول بھی دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ ہے۔ بالکل ایسا نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کتنی محبت سے، کتنی عمدگی سے رہ رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے مذہب پہ نہیں ہیں۔ اسی طرح وقت لگتا ہے چیزوں کو بدلنے میں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تو سنبھالنے کے قابل ہوں۔ جب آپ اپنے آپ میں عمل بدلیں گے، اپنا اخلاق مینٹین رکھیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے، کسی کو ایسی لکس نہیں دیں گے کہ جی اچھا ہم تو جیسے بہت نیک ہیں اور آپ نے تو دوپٹہ بھی سر پہ نہیں لیا، تو تب آپ دیکھیے گا کہ خود بخود لوگ دین میں اٹریکشن فیل کرتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی براہ راست انہوں نے دست درازیاں کرنا شروع کر دیں، یعنی ابھی تک تو جو ایسے غریب مسلمان تھے ان کو ہی اذیتیں دی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ جب قریش ہر طرح ناکام مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی، نہ کوئی سودے بازی آئی، تو انہوں نے براہ راست آپ پر دست درازی کی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت اور عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے ان کی جرت تو نہیں تھی کہ ایسا کر سکیں۔ اب اسی طرح آپ کے اپنے ہی پڑوسی کچھ ایسے تھے جن میں آپ کے اپنے چچا بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے،
جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا اوجڑی جب قربانی ہوتی ہے تو وہ جس میں فضلہ ہوتا ہے سارا جو آپ باہر ڈال دیتے ہیں، بڑی سی ہوتی ہے، تو وہ لا کر جب آپ نماز کے لیے سجدے میں جاتے تو یہ بچی دانی لا کر بکری کی آپ پر پھینک دیتے. جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں کچھ گرا دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ فاقے کے دن تھے، مشکل حالات تھے، مشکل سے کچھ کھانے کو ملتا تھا، اور اگر اس میں بھی کوئی گندگی ڈال دے آ کر، پھر آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، اور پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشریح کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا، لوگوں کو ہشکارتا. اس طرح اس کا بھائی ابی بن خلف بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا اور کہتا اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں اور اسی پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا. یعنی گویا کہ آپ کو صرف یہ چیلنج نہیں تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس پہنچانے کے اندر کے جو اتنے چیلنجز تھے، اپنے ہی محلے سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے خاندان قبیلے سے، یعنی وہ ایک الگ چیلنج ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر گھبرا کر آپ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا بھئی میں اتنے لوگوں سے نہیں نبٹ سکتا کہ ہر وقت یہی رہتا ہے تو میں تو کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. یہ نہیں ہوا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ ہر وقت لوگوں کو صفائیاں پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو اچھا پارسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے، آپ اپنے کام سے لگے ہوئے تھے. پھر اسی طرح سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ کی چچی بھی تھیں، انہوں نے عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھیں. وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں، کیونکہ جب آپ صبح فجر کے لیے نکلتے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا، تو وہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. اسے سورہ تبت ادا یدا ابی لہب نازل ہونے کے بعد پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے. اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، لہٰذا وہ صرف ابو بکر صدیق ہی کو دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں. سن لو میں بھی شاعرہ ہوں. اس کے بعد یہ کہہ کر وہ چلی گئی کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ کیونکہ آپ تو بالکل ساتھ تھے اس کے. آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ دشمن سے بچانا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا. پھر اسی طرح ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی. یعنی جو بھی دین کی مخالفت کرے گا، دین والوں کے خلاف چالیں چلے گا، ان کا انجام یہی ہوگا، چاہے وہ آج سے 1400 سال پہلے ہو یا آج کا دور ہو. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے. اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے. اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا. اب آپ سوچیں بکرے کی ہی اتنی بڑی ہوتی ہے اور کیونکہ اس کے اندر فضلہ ہوتا ہے اور لیکوڈ سا ہوتا ہے تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے. کہاں یہ کہ اونٹ کی بچہ دانی جو کہ بہت بڑی ہوتی ہے. جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں اس نے ڈال دی اور پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے. ادھر آپ سجدے میں رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا. سوچیں اتنا بڑا عرب کا مرد ہو تو کتنی بھاری وہ چیز ہوگی کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکے اس کے لیے. پر پھر فرمایا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ بد دعا ان پر بڑی شاخ گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے. اور یہی ہوا کہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے. گویا کہ جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یا آپ کو تکالیف دیں ان کو برے انجام دیکھنا پڑے. مثلا یہ کہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی سی تھی، ہلکی سی خراش تھی.
مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد آخرکار جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اتنا پھول گیا کہ وہ آخرکار اسی میں مر گیا تھا۔ یعنی کہ گویا کہ جس نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی تو ویسے ویسے ان کا انجام ہوا۔ ہم اکثر مولوی کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، پردے کا مذاق اڑاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علی ایسا ہے، احمد ایسا ہے، لیکن ہم مولوی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مولوی ایک ڈیزگنیشن ہے جو دین کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر اللہ یعنی وہ چیزیں جو دین کی نمائندہ ہیں یا دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا تقوی القلوب میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہے، کہ آپ جتنا آپ کے دل میں احترام ہوگا اللہ کا، اس کے رسول کا، اتنا ہی زیادہ آپ اس غیرت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دین کا احترام آپ کے دل میں ہوگا، مسجد کا احترام ہوگا، جانماز کا احترام ہوگا، دین والوں کا احترام ہوگا۔ اب اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے، یعنی جب دیکھا کہ یہ تو براہ راست اب ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، صحابہ کا بھی احترام نہیں ہے، تو آپ نے 2 کام یہ کیے کہ ایک ہے دارالارقم، یہ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو دعوت اور تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا۔ یعنی ایک چیز ہے نا کہ سر عام کریں تو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ پہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو کرنے نہیں دیتے، تو اس سے اہم ابلاغ دین کا پوائنٹ پتہ چلا کہ انسان کو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس پر آبجیکشن بہت ہو یا آپ کو نہ کرنے دیا جائے، یعنی روک دیا جائے آپ کو۔ اگر آپ سر عام کریں گے تو اپنے کاموں کو مختصر کر لینا چاہیے یا محدود کرنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ شر پسند نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا یہ علاقہ۔ چنانچہ وہاں آپ صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے تھے۔ اس تدبیر سے بہت سے حادثات سے بچاؤ ہو گیا جو اگر آپ کھلم کھلا کرتے تو ان کا غالب امکان تھا کہ وہ ہوتے اور شرپسند آپ کو یہ کام سکون سے نہ کرنے دیتے۔ ہائی لائٹ کر لیں کہ آپ صحابہ کرام کو تربیت کیسے دیتے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بنے بنائے رضی اللہ تھے، انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ قرآن سنا، پھر اس کے ذریعے عمل کیا اور عمل میں اپنا تزکیہ کیا، اور پھر ان کو احادیث، کیونکہ حکمت کیا ہے، حدیث ہے، سنت ہے، تو آپ باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے، آپ باقاعدہ ان کو سکھاتے تھے کہ کیسے اسلام میں بننا ہے، کیسے غصے میں ہونا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کیسے گھر والوں کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ اسلام، آپ ایک مسلمان گھرانے پیدا ہوں اور اس کے بعد آپ کہیں مجھے سب پتہ ہے، مجھے کوئی نہ بتایا کرے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام مستقل تربیت میں رہتے تھے، آپ چلتے پھرتے، سفر، حضر، حتیٰ کہ کوئی وضو کا پانی دے رہا ہے تو آپ اس میں بھی اس کی تربیت کر رہے ہیں، کوئی سفر آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہے اس وقت بھی آپ اس کو علم سکھا رہے ہیں اور آپ کی اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے اور علم کو حاصل لینے کے لیے تیار رہیں۔ علم صرف کلاس میں بیٹھ کے سیکھنے کا نام نہیں ہوتا، یہ جو اخلاق، کردار آپ چلتے پھرتے بھی لوگوں سے لیتے ہیں، یہ بھی علم ہی کا حصہ ہے۔ پھر اسی طرح جہاں تک آپ کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کی دین کی دعوت بھی دے رہے تھے، لیکن جو اپنے صحابہ کے ساتھ ایکٹیویٹیز تھیں وہ انہوں نے محدود کر لی تھیں تاکہ وہ ان کو اذیت نہ دی جائے۔ یعنی آپ سامنے تو تھے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جو سب کے لیے ایک طرح سے چیلنج بن جائے۔ تو یہ بہت سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کون سی ایسی باتیں ہیں جس پر لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آبجیکشن بہت کرتے ہیں، اور ابھی آپ خود بھی پختہ نہیں ہیں اس کے اندر، لہٰذا خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی طرح دوسرا قدم یہ تھا کہ ہجرت ابشا۔ آپ نے اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر بعض دفعہ کوئی چیز اتنی تنگ ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ مستقل ایک رنجش میں رہنے کے بجائے یا مستقل ایک جنگ کی حالت میں رہنے کے بجائے وہاں جانا چاہیے جہاں پر انسان اپنے ایمان پر عمل کر سکے۔
اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کر لی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں، ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیں، اور یہ حضرت ابراہیم حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ گویا کہ ہجرت کرنے میں بھی صرف مرد نہیں تھے۔ اب آپ ذرا اس وقت کا سفر سوچیں، پھر سواریاں نہیں ہیں، مشکل حالات ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر نہ مرد پیچھے ہیں نہ عورتیں پیچھے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی اس ہجرت میں شامل تھے۔ اور آپ مردوں نے یہ نہیں کہا اچھا تم تو گھر بیٹھو نا، تمہیں کیا اتنی مشکل سے کون، میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا کہ تمہیں سنبھالوں گا۔ جب ہماری ساری فیملی دین کے لیے ایک ساتھ چلتی ہے تو سب ایک دوسرے کی قوت بن جاتے ہیں۔ جب ہر شخص اکیلا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اچھا کچھ ساتھ ہیں اور کچھ ساتھ نہیں ہے، تو انسان کی ہمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ جیسے مناسب آپ کو لگے، حالات اور وقت کے اعتبار سے لوگوں کو دین کا شوق دلائیں، اپنے رویے اخلاق سے ان کو متنفر نہ کریں۔ ایسے ہی کوئی نہ کوئی کبھی اچھی سی پیاری سی حدیث پیارے سے انداز میں سنا دی، کبھی کوئی ایسی آیت کا ترجمہ سنایا کہ آج مجھے یہ آیت بہت اچھی لگی، لیکن کسی پر طنز کے لیے نہیں، کسی کو ایپ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ نہ ہو۔ ادھر قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر گئے ہیں تو ان کو تو غیظ و غضب میں وہ پھٹ پڑے۔ فوراً انہوں نے آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، جہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر ہی نامراد واپس آ گئے۔ اب ہجرت کے بعد کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی، آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مجلس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور آپ قرآن سنا رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسجد میں آ سکتا ہے غیر مسلم؟ جی بالکل آ سکتا ہے۔ اگر خانہ کعبہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو سنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں پھر وہ یہی چیز تو متاثر کرتی ہے کہ وہ سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ اب ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش تھا، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ ہی نہ رہا۔ اسی طرح ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی، اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لایا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا، اور یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ اپنی پیشانی کو نیچے لاتا، مٹی پہ لگاتا، مٹی کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگا رہا تھا ایک تکبر کے انداز میں، لہٰذا اس کا انجام بھی پھر ویسا ہی ہوا۔ یعنی جتنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے زندگی گزاریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں عظمت اور عزت عطا کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے اللہ کے حکم کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن کافی فرق کے ساتھ۔ یعنی وہاں پر یہ ہو گیا جیسے سارے مسلمان ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا سجدہ کر لیا سب نے تو وہ سمجھے کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ سب ایکسیپٹ کر گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو جب اصل حقیقت کا پتہ چلا تو پھر پتہ چلا یہ بات کہ اچھا ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا، انہیں اس کا بڑا ہی پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کا جو حسن سلوک تھا یہ دیکھ دیکھ کر ان کے اندر جلن آ رہی تھی۔ چنانچہ اب کی بار 82-83 مرد 18 عورتوں نے ہجرت کی، جو دوسری ہجرت تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش اب چوکنے ہو چکے تھے اور مسلمانوں پہ سخت نظر رکھا کرتے تھے۔ قریش پر یہ بات بڑی گراں تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں ان کی جان کی بھی حفاظت ہے اور ایمان کا بھی ہے، لہٰذا ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا کہ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، تاکہ وہ جا کے مسلمانوں کے خلاف بات کریں
انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی، انہیں تحفے تحائف دیے۔ ان سب نے جب ان کے ساتھ ملاقات کر لی، اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، اور پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی۔ ہائی لائٹ، بہت سیکھنے کی بات ہے۔ نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، تب حق واضح ہو سکے گا۔ ہمیشہ کے لیے اصول بنا لیں، چاہے آپ سے بچے بات کریں، چاہے کوئی خاندان کا شخص بات کرے، کوئی باہر کا بات کرے، کسی ایک کے خلاف بات ہو رہی ہو تو آپ جب تک کہ دوسرے کی بات بھی نہ سن لیں کبھی کوئی رائے قائم نہ کریں، کبھی کوئی فیصلہ نہ دیں، کبھی ججمنٹل نہ ہوں۔ آپ کہیں اچھا اس نے یہ کہا تھا، چلیں میں دوسرے کی بات۔ آپ دیکھیں جو چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے نا، وہ ویسے ہی بیچ سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ بچے بھی انصاف سیکھتے ہیں اس بات سے، جب ماں دو لوگوں میں انصاف کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا بھائی نے مارا ہے، میں بلاتی ہوں اس کو، اس نے کیا کیا تھا اور تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ جب آپ انشاءاللہ کریں گے تو اس سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ لہٰذا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی تم اپنے قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ میرے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے اور نہ دیگر ملتوں میں سے کسی دین میں داخل ہوئے ہو۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ اب بہت اہم بات، ابلاغ دین کا پوائنٹ، جب کوئی آپ سے بات کرے تو اپنے میں سے بہترین شخص کا انتخاب کریں جس کو علم بھی اتھینٹک ہو اور بات کرنا بھی آتا ہو۔ ہر شخص نہ بولنا شروع ہو جائے۔ بعض دفعہ ایک ٹاپک ہمیں اس کا علم ہوتا نہیں ہے لیکن ہر شخص ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا گروپ گیا ہوا ہے، اتنے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، لیکن اس شخص کا انتخاب کیا جو بات کرنا جانتا ہے مجلس میں۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ اللہ نے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت، پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم نے اسے مانا اور اس کی کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جتنے بت ہیں باپ دادا جنہیں پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے وہ ہمیں روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکامات بھی گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی ہے اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کر لیا ہے۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام کہی ہیں ہم نے اس کو حرام مانا اور حلال کو حلال جانا ہے۔ اس پر صرف ہماری قوم ہے کہ ہم سے بگڑ گئی ہے۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیے ہیں، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور صداؤں سے دوچار کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کر دیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے دین کے درمیان میں رکاوٹ بن گئے، تب جا کر ہم نے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی ہے، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا ہے اور یہ امید کی ہے کہ آپ بادشاہ، آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنی عمدہ اور جامع گفتگو ہے، ساری بات بتائی کہ ہم نے کہ ہمارا جرم ہے کیا۔ اچھا ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، آپ سے کوئی اس طرح پوچھے بات کہ بھئی کیا بات ہے، یہ کیوں آئے ہیں، جھگڑا کیا ہے، ہم ظلم سے شروع کرتے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بڑا قصور ہے، جو اصل کرنے کی بات ہوتی وہ نہ بتاتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک رسول بھیجا گیا جس کے یہ فیچرز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور آخر میں آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا، اور پھر کیسے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تو لوگوں کی خوبیوں کا بھی ذکر کریں، جس وقت کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کو خوش کرنا تاکہ اسے اطمینان ہو کہ آپ جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ اپنے اس خوبی کو مینٹین کر سکے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ ظلم نہیں کرتے، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پر آپ کے لیے ہجرت کی ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ غیر مسلم تھا، اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔
غیر مسلم سے بھی سروس لی جا سکتی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہودی یا عیسائی جو ہے ڈاکٹر اس سے ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے, آپریشن وہ کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے, اس لیے کیونکہ جو اس کی ایکسپرٹی ہے وہ آپ کی نہیں ہے. اسی طرح نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی. کتنا سمجھدار ہے, پورا اس نے دلیل سے کہا, ریفرنس کے ساتھ بات کریں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. اب وہاں سے سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں کی؟ ہم ہوتے تو شروع ہو جاتے. دیکھیں پہلے میں بتاتی ہوں سورہ فاتحہ ہے پھر البقرہ ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کرنے لگیں یا قرآن کی بات بتائیں تو جہاں کامن گراؤنڈ پہ بات کریں. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اور حضرت مریم کا ذکر ہے, کیونکہ نجاشی خود عیسائی تھا, لہٰذا وہاں پر بات کی کہ ہمارے قرآن میں ان کا کیا پروٹوکول ہے وہ بتایا گیا. اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. کہاں آتا ہے یہ ذکر؟ قرآن میں کہیں ہے؟ 7ویں پارے کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ نجاشی ہی کی آیات سے ہوتا ہے کہ اس کا یہ ذکر کیا گیا. اس پر تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا, یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا, تم چلے جاؤ, واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اس طرح کر کے ان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک پناہ گاہ دی تھی, جو اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب تھا, اس طرح سے اس کی سمجھداری کے ساتھ مسلمانوں کو وہ اچھی پناہ ملی. اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے جائیں. چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے بڑے ہی اچھے دیار میں ہمسائے کے ساتھ قیام کر لیا ہے. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام کر دیا اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی بات کو بیان کیا کہ ہم کون ہیں, کیا ہیں. نجاشی کے اسلام لانے کا, پادریوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا. تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں, جب علم حاصل کریں دین کا, تو اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آپ کو آگے بتانے کا سلیقہ بھی آتا ہو. لوگ آپ سے متاثر اس وقت ہوں گے جب دین کو سمجھیں گے. جب آپ بات ہی صحیح نہ پڑھیں, جب آپ آگے بیان ہی کرنا نہ آتا ہو, تو کون اسلام لائے گا, کون ایمان کی طرف آئے گا, کون اپنا عمل بدلے گا. تو اس لیے صرف یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے, دوسروں لوگوں کے لیے کفر سے اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن گئے, کیونکہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا جس مدلل طریقے سے انہوں نے بات کی. پھر ہمیں قرآن کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے کہ کس سے کون سی آیت کے ذریعے بات کی جائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور رہنمائی ہو سکتی ہے. اب جس کو پتہ ہے کہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے, وہی یہ دلیل لا سکتا ہے کہ اس وقت ایک عیسائی کو بات سمجھانے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بہترین دین کا کام لیتا رہے, ہمیں سیرت نبوی عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم